ان کے وہ من میں ہی وہ بات نہیں آتی جو اس میں اسٹیج پر بولی ہوتی ہے، یہ بات میں نے ان کو وہاں کہہ دی اور میرے خیال میں بیٹھ میں ان کے ساتھ بہت اچھی بات ہے کہ جاوید صاحب کو اس چیز کا ایک دکھ ہوا کہ آئے دن یہاں کے بچے جو بگڑے ہوئے ہیں، تو کم سے کم ہمیں اب اس لاسٹ سٹیج پر سدھارنے کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرسوں دوسری عید کو ہمارے 8-10 بچے بائکوں پر سوار ہو کے حبل منڈو کی طرف گئے۔ جب وہاں لاسٹ پر پہنچے، وہاں وہ ٹریکنگ کر رہے تھے۔ جہاں تک میں نے سنا ہے پولیس رپورٹ کے مطابق ان کے ڈیتھ کے بعد پولیس نے کوئی 24-25 ڈبی سگریٹ اور دیگر چیزیں وہاں سے اٹھائی، تو بظاہر وہ ڈرگ میں ملوث تھے اور اپنے جان کو گنوا بیٹھے، اپنے پریوار کو مصیبت میں ڈال کر رونے کی سوا ان کو کچھ دیا ہی نہیں۔ جس بچے کے لیے اپنا ماں باپ دیکھ رہا ہے کہ یہ اب کمائے گا، میں آرام سے کھاؤں گا، اس بچے کو ماں سوا یہ تکلیف کوئی دیتا ہی نہیں ہے ماں باپ کو۔ مگر اصل میں بالکل اس چیز کا قائل ہوں کہ جہاں ہمارے بچے، ہم لوگ پہلے سے ہی کوشش کر رہے ہیں، ابھی جب زبان آتی ہے تو ہم انگلش علم کی زبان میں ٹھوک دیتے ہیں، اس کے بعد جب یہ چلنا شروع کرتے ہیں تو ہم ان کو ڈاکٹری، انجینئرنگ اور باقی چیزوں کی طرف ذہن لگاتے ہیں۔ اصل میں اس کے قصوروار ان کے پیرنٹ ہی ہیں، جو ابتدا میں یہ بھول جاتے ہیں کہ بڑے ہو کر یہ کیا کریں گے، کیونکہ اسلام سے ان کو ناواقفیت کرانا ہی ان کو ڈرگس کے ساتھ جوڑنے کا مترادف ایک ذریعہ ہے۔ اگر ان کو ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم اللہ کریں کہ سب بچے کامیاب ہو جائیں، سب بچے ڈاکٹر، انجینئر اور دیگر کاموں میں لگے رہیں، مگر اگر ان کو ہم تھوڑا سا اسلامی معاشرے میں ڈال دیں گے، ان کو قرآن سنت کی ٹریننگ دیں گے پہلے سے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ بچے تھوڑی بڑے ہو کر بگڑ جائیں گے۔ ان کو اچھے اور برے کی تمیز ہوگی۔ اصل میں ان کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا، ان کو ایک دوسرا چیز ہو گیا کہ جو گورنمنٹ نے انڈو سکولز بند کیے، باغوں میں کھلا رہا، ہر جگہ کھلا ہے، تو سکول بند کیے۔ جب سکول بند ہو گئے تو بچے بالکل وہ سمجھو وہ نیم پاگل ہو گئے۔ اب آن لائن میں کل دیکھ رہا تھا، اب انہوں نے آن لائن کر دیا ہے۔ جو ڈاکٹرز، انجینئرز ہیں، کل ان کو ہم ضرور کہیں گے آپ آن لائن ڈاکٹرز ہیں۔ جب آن لائن کر رہے ہیں تو یہ سب کتابیں ان کے سامنے ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ایگزام کس چیز کا ہے؟ میں خود بھی حیران ہوں۔ کل بھی ایک بچہ ہمارا دے رہا تھا، پی ایچ ڈی کا انٹرنس دے رہا تھا، تو اس کے سامنے ساری کتابیں تھی، دے رہا تھا، تو میرے خیال میں 100 میں سے 100 لے ہی لے گا وہ۔ تو آخر کار یہ سسٹم جو سرکار بھی کر رہا ہے، اس میں سرکار بھی، اور اب ہمیں سرکار کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنی سماج کے لیے دیکھنا ہے، خاص کر ڈورو شاہباد کی جہاں ہم بات کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ آخر یہ ڈرگ سپلائی کہاں سے ہوتا ہے۔ اگر یہ ڈرگ سپلائر کا مکان بھی ہم کو معلوم ہے، دکان بھی ہم کو معلوم ہے، میں جاوید صاحب کو استدعا کروں گا کہ آپ ان کا انیشیٹو آپ لے لیجئے، ہم ساتھ آئیں گے، ہم ان کے گھر جائیں گے، بھائی یہ دھندا بند کرو۔ اگر آپ یہ دھندا بند نہیں کریں گے، شاید ہم کوئی دوسرا قدم آپ کے خلاف اٹھائیں گے۔ ہمیں نظر نہیں رکھنی چاہیے کہ سرکار کیا کرے گی، سرکار کو ہم نے نہیں دیکھنا ہے۔ میں پھر ایک بار کہتا ہوں، اگر یہ چھوٹی ہی کوشش ہے، لیکن قطرہ قطرہ سے دریا، دریا دریا سے سمندر بنتا ہے۔ آڈیٹوریم میں صرف یہی درد لے کے کہ پوری سوسائٹی کو ایک تکلیف آج دکھ رہی ہے کہ ہمارا نوجوان منشیات کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کو اس دلدل سے، اس مصیبت سے نکالنے کے لیے بھرپور کوششیں نہیں ہو رہی۔ ایک بار ہم نے دوبارہ اعادہ کیا ہے یہاں جمع ہو کر کہ ہم مل کر، کندھے سے کندھے ملا کر، سر سے سر جوڑ کر اس منیز کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوشش کریں، آپس میں مل بیٹھ کر بات کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل منشیات کی وجہ سے ہمارے نوجوان نسل کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، ہمارے بچے خودکشی پر آمادہ ہو رہے ہیں، پورا سماج جو ہے خاموش تماشا ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اس تماشے کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، ناسور کہاں سے نکلتا ہے۔
پیڈلر کون ہے اور کنزیومر کون ہے. جب تک ہم جو سپلائر ہے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، جب ہم اس کو نہیں نکال لیں گے کہ وہ کہاں پر ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے، کس کی سرپرستی اسے حاصل ہے، تب تک شاید اس چیز کا خاتمہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے. ہم نے یہاں جب بات ہو رہی تھی ہماری آپس میں، جتنے معززین یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں، ہم نے سوچا کہ کلسٹر وائز بھی ہم دیکھیں گے کہ 4-5 گھر اپنے 5 گھروں کا خیال رکھیں گے، ایسے ایک والنٹیئرس کی ٹولی بنائیں گے. لیکن اس کے باوجود اصل میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سپلائر کون، پیڈلر ہمارا کون ہے، اس پر کیا کارروائی کی جا سکتی ہے، کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. جب تک ہم اصل ناسور کو، اصل بیماری کو نہیں پکڑیں گے، تب تک شاید یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ اس بیماری کو ختم. ہم تو بچے کو سمجھائیں گے، کاؤنسلنگ کریں گے، اس کو دیکھ لیں گے کہ کہاں وہ بگڑا ہوا ہے، کیا وجہ ہے اس کے بگڑنے کی، کیا صورت ہے اس کو اس بگاڑ سے نیچے نکالنے کی. لیکن وہ جو طاق میں شکاری بیٹھا ہے وہ سوچ رہا ہے ہر وقت کہ کیسے میں یہ چیز سپلائی کروں، کیسے میں اس کی فروخت کروں، تو اس شکاری کو پھنسانے کی ضرورت ہے. ہر ایک سوسائٹی کو سدھارنے کے لیے یونٹ سے پر ہمیں شروع کرنا ہے. یونٹ جو ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے، یونٹ جو ہوتا ہے وہ والدین ہوتے ہیں، والدین کے بعد ہوتا ہے اصلاحی معاشرہ میں تعلیمی رول کا ادا، ایجوکیشن کا ادا. افسوس کی بات ہے یہاں والدین جو ہے وہ بالکل اس سے بالکل بے خبر نہیں ہے، مگر کوتاہی برت رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب قیامت محشر آئے گا تو اس وقت والدین کی پکڑ ہوگی. ایک جوان ہوگا، اس کا پرچہ ملے گا جہنم کی طرف سے، اور باپ کا ملے گا جنت کی طرف سے. وہاں جو یہ قیامت میں جو احتساب ہوگا، وہ جوان کہ یا میرے باری تعالیٰ مجھے گزارش عرض ہے کہ جس طرف میں راغب ہو گیا، جو درس مجھے والدین کو دینا تھا وہ والدین نے مجھے نہیں دیا. حقوق والدین میں سب سے پہلے یہی ہے ان کی ذمہ داری کہ اپنی بچوں کی وہ تربیت کرے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ والد کو جہنم کی طرف پرچہ ملے گا اور بچے کو اس کی طرف، کیونکہ والدین کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. اسی طرح والدین کے بعد سوسائٹی میں جو ہے نیبرس ہوتے ہیں، ان کے بعد باقی جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ لیول پر جو قانون کو نافذ کرنے والے لوگ ہیں، جو قانون کو لوگوں کو اس برائی سے روکنے کا طاقت رکھتے ہیں. اگر وہ بالکل چشم پوشی کریں گے، اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے، جیسے میرے محترم دوستوں نے یہاں اس کا ذکر بھی کیا، میں نشاندہی کروں گا. ابراہیم صاحب یہ سوسائٹی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، جو درد رکھتے ہیں، جن کے دل میں اس وقت بہت دکھ ہے، کیونکہ یہ سب بزرگ ہیں، والدین ہیں، کہ سماج میں جو معاشرہ ہے وہ بگڑ رہا ہے. بس اس کی ذمہ داری ہمارے ساتھ ساتھ ان قانون کو نافذ کرنے والے لوگوں پر ہے جو کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے فاروق صاحب نے کہا، ان کو پتہ ہے کس گھر میں کیسے یہ کام چل رہا ہے، کس دکان سے سپلائی ہو رہی ہے. اگر وہ دھیان نہیں دیں گے، اس پر کنٹرول نہیں کریں گے، ہماری جو ساری سوسائٹی یہاں ہے بے بس ہے. لہذا ہم سبوں کی ذمہ داری ہے، گھر سے لے کر، والدین سے لے کر، سماج سے، سوسائٹی سے لے کر جو آرگنائزیشن ہے، اوقاف ہے، کیونکہ ہر مسجد کا صدر اوقاف جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے علاقے میں. اس کو یہ ذمہ داری کہ میں مسجد میں دیکھوں یہاں ٹاٹ ہے، یہاں باقی قالین ہے، یہاں سب کچھ ہے. نہیں، اس کو دیکھنا ہے میرا ارد گرد جو معاشرہ ہے کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے. کیونکہ اسلام میں ہمیں ایک ہی طبقے کی حفاظت نہیں کرتے. خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں وہ بہتر ہے جو لوگوں کی بہتری پر کے لیے سوچے گا. لہذا یہ ذمہ داری ہم سبوں پر ہے. انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں آپ کی وساطت سے، آپ کا جو
رول ہے، اہم رول ہے، آپ کے اس رول سے سماج میں زیادہ اصلاح ہو جائے گا۔ لہذا ہم بھی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہمیں بھی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ اصلاحی معاشرہ ہو جائے، یہ ناسور ختم ہو جائے، اور ہمارے ایڈمنسٹریشن کو، خاص کر پولیس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا کرے کہ وہ اس کو کنٹرول کرنے میں ہمارا ساتھ چاہیں اور ہم ساتھ دے کر ان کا اس ناسور کو ختم کریں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔